جو عطائی ہے اس کو آپ کیا بتائیں گے, کیا سمجھائیں گے سرے سے, جس کی بیس ہی غلط ہے تو وہ آگے کس طریقے سے وہ ٹریٹمنٹ کر سکتا ہے. انہوں نے اسٹرلائز نہیں کرنا ہوتا اور جتنے بھی ان کے پاس ٹولز ہوتے ہیں, تو کیا یہ اس کے اوپر محکمہ صحت کو کوئک ایکشن اور اسٹرکٹ ایکشن نہیں لینا چاہیے؟ ایکچولی وہ کر رہے ہیں. پچھلے 1 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کارروائی میں بہت زیادہ تیزی آئی ہے, اور اس میں پرائمری سیکنڈری ڈپارٹمنٹ نے سینٹر سے اس چیز کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے, اس کو کمانڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کو بھی اس میں انوالو کیا ہے. وجہ یہی ہے کہ اس کو ریپڈلی اس چیز کو کور کیا جائے, اور باقی جو آپ کہہ رہے تھے ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے, وہ تو کویکس ہے, فورس کرنے کی, بیسیکلی فورس کرنے کی ضرورت ہے, اور سختی سے ان کو کرش کرنے کی. جب بھی آپ کا جو DDHO ہے یا دیگر جو آپ کا اسٹاف ان کو سیل کرتا ہے تو وہ خود سے ڈی سیل کر لیتے ہیں, پنجاب ہیلتھ کمیشن کے نوٹس میں بھی نہیں ہوتا, اور پلس ظاہر ہے آپ نے تو اس کو سیل کر کے پنجاب ہیلتھ کمیشن میں ہی بھجوانا ہوتا ہے. ظاہر ہے فردر ان کو فائن اور جو بھی ہے وہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن میں, لیکن اس میں بھی مجھے کچھ ایسی چیز ہے جس کو کہتے ہیں کہ ان کا چیک اینڈ بیلنس نظر نہیں آ رہا. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ وہی بات جی دیکھیں نا, آپ سیل کرتے ہیں, اگر کوئی پرسنل خود سے ڈی سیل کرتا ہے صحیح, اس پہ FIR ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بات پھر وہی لاز موجود ہے, ٹھیک ہے, تھوڑی سی کمٹمنٹ کی ضرورت ہے, لا کو سختی سے انفورس کرنے کی ضرورت ہے, یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں صحافتی دنیا نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان سید ابوذر. ناظرین, اس وقت جو ہم بات کرنے والے ہیں آج کے پروگرام میں وہ انتہائی اہم ہے. پورے پنجاب بلکہ پورے ملک میں عطائیت جو ہے وہ روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور جس شخص کو بھی کوئی جاب نہیں ملتی, کوئی نوکری نہیں ملتی, وہ کسی ڈاکٹر کے پاس چند دن لگاتا ہے اور اس کے بعد اپنے وہ ٹولز لیتا ہے, اسٹیتھوسکوپ لیتا ہے اور چھوٹی سی دکان لیتا ہے, اور وہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کی جانوں کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی والے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیلتھ ڈاکٹر اعظم صاحب, ان سے ہم بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جس طرح کہ دیکھیں پورے ملک میں ہی بلکہ آپ تو پنجاب اور اسپیشلی لاہور میں بھی اگر دیکھیں تو عطائیت جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہوا ہے. جو پریویس بھی آپ دیکھ لیں تو کافی جو گورنمنٹ ہیں, گورنمنٹ سیکٹر پر سارا جو ہے وہ کام ہوتا رہا, لیکن یہ اس کی کیا وجہ ہے کہ عطائیت جو ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی, اور محکمہ صحت جو ہے وہ کب تک کس طریقے سے ان کے اوپر جو ہے وہ اقدامات کر رہے ہیں؟ اچھا, محکمہ صحت تو اپنی بھرپور کوشش کر رہا ہے. اس میں ہمارا پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن اور ہمارا پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ ان کولیبوریشن ود دا ڈسٹرکٹس, CO, DHO, DHO, یہ باقاعدہ ڈیڈیکیٹڈ ٹیمز ہیں جو کہ اس کے لیے دن رات کوشش بھی کرتی ہیں, چھاپے بھی مارتی ہیں, انلیگل جو کویکس بیٹھے ہیں کلینکس ہیں ان کو سیل بھی کرتے ہیں, اور پھر ان کے کیسز ڈرگ کورٹ میں بھیج جاتے ہیں جہاں پہ بڑے بھاری جرمانے ہوتے ہیں. صحیح. تو ہاں, اس کے لیے کوشش تو بہت ہو رہی ہے صحیح, بٹ اسٹل جو پیریفری جو ہماری اس میں ابھی تک یہ مسائل. اچھا, وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ کہ جو ایک بندہ پڑھا لکھا بندہ ہے جس نے اتنے پیسے بھی لگائے, یونیورسٹیز میں گیا, کالجز میں گیا, MBBS کرتا ہے, اتنی ہائیلی کوالیفائڈ ہوتا ہے, تو اس کے لیے اس کے مقابلے میں اسی جگہ پہ جہاں پہ اس نے ایک اپنا کلینک کیا ہوا ہوتا ہے, اسی جگہ اس کے مد مقابل ایک وہ آ کے بندہ بیٹھ جاتا ہے جو انڈر میٹرک ہے اور اس نے 4 دن کسی ڈاکٹر کے پاس لگائے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سیدھا سیدھا استحصال نہیں ہے؟ نہیں, استحصال ہے یہ. اچھا, یہ صرف ڈاکٹرز کا نہیں بلکہ لوگوں کے ساتھ بڑی ناانصافی ہے, ظلم ہے. تو آپ دیکھیں نا, آپ کا ہیپاٹائٹس ہے, اس طرح کی بیماریاں پھیلانے کی وجہ, مین وجہ جو بیسیکلی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ان کی جو کاؤنسلنگ ہونی چاہیے, اور ان کو کاؤنسلنگ تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو ایک بندہ ہے ہی کوائک ہے, جو عطائی ہے, اس کو آپ کیا بتائیں گے, کیا سمجھائیں گے سرے سے, جس کی بیس ہی غلط ہے, تو وہ آگے کس طریقے سے وہ ٹریٹمنٹ کر سکتا ہے. انہوں نے اسٹرلائز نہیں کرنا ہوتا اور جتنے بھی ان کے پاس ٹولز ہوتے ہیں, تو کیا یہ اس کے اوپر محکمہ صحت کو کوئک ایکشن اور اسٹرکٹ ایکشن نہیں لینا چاہیے؟ اچھا, وہ کر رہے ہیں جی. ابھی تک آپ کس حد تک کامیاب ہوئے جب سے آپ ایڈیشنل ڈائریکٹر کی سیٹ پہ موجود ہیں پنجاب میں, کس حد تک آپ کامیاب ہوئے اس معاملے میں؟ آپ دیکھیے کہ پچھلے 1 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کارروائی میں بہت زیادہ تیزی آئی ہے, اور اس میں پرائمری سیکنڈری ڈپارٹمنٹ نے سینٹر سے اس چیز کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے, اس کو کمانڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کو بھی اس میں انوالو کیا ہے. وجہ یہی ہے کہ اس کو ریپڈلی اس چیز کو کور کیا جائے, اور باقی جو آپ کہہ رہے تھے ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے, وہ تو کویکس ہے, ظاہری بات ہے, فورس کرنے کی, بیسیکلی فورس کرنے کی ضرورت ہے, اور ان کو سختی سے ان کو کرش کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قانون میں کچھ اس طرح کی امینڈمنٹ ہونی چاہیے کانسٹیٹیوشن میں کہ ان کے لیے, جس طرح آپ نے کہا کہ سخت سزا اور جزا کا سلسلہ ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایک جگہ پہ سیل کرتا ہے اور دوسرے دن ہی اس نے خود سے ہی ڈی سیل کیا ہوا ہوتا ہے, تو کیا اس کے اوپر اگر قانون میں اتنی وہ چیز ہوتی, اسٹرکٹ اس میں قانون کی اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوتا, تو وہ کبھی بھی اس طرح کی ضرورت نہیں کرتا؟ نہیں, اس میں ایسے نہیں ہے, قانون موجود ہے
اور بڑے سخت لاز ہیں. اب پھر وہی کہ ہم پراپرلی انفورس نہیں کرتے. صحیح. بیسیکلی کمٹمنٹ کی ضرورت ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو کمٹمنٹ سے ڈسٹرکٹس کو اس پہ کام کرنا چاہیے. لا موجود ہے, اس کو اسٹرکٹلی انفورس کریں تو یہ کویکری بند ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. بالکل صحیح ہے. تو کیا آپ نے کوئی منتھلی یا سالانہ یا اس طرح جو آپ نے آؤٹ پٹ لینی ہوتی ہے ڈی ڈی ایچ او سے یا دیگر جو سی اوز صاحبان سے ڈسٹرکٹ لیول پہ, تو اس کا آپ نے بھی کوئی شیڈول بنایا ہوا ہے؟ ہاں, اس میں ہمارا ایک باقاعدہ واٹس ایپ گروپ ہے جس میں پورا پنجاب انوالو ہے. ٹھیک ہے. سی اوز, ڈی ایچ اوز یا جو بھی لوگ اپوائنٹڈ ہیں فار دس پرپز, ٹھیک ہے, ڈیلی بیسس پہ ٹھیک ہے, اس پہ ساری ایکٹیویٹیز آ رہی ہوتی ہیں. جتنے کلینک سیل کیے جاتے ہیں, جتنے لوگوں کو سزائیں دی جاتی ہیں, وہ ڈیلی کے ڈیلی واٹس ایپ پہ سیکٹری صاحب تک ڈیلی رپورٹ جا رہی ہوتی ہے. اچھا, وہ واٹس ایپ پورے پنجاب میں؟ پورے پنجاب میں. بہت گڈ اچیومنٹ ہے ڈاکٹر صاحب. اگر یہ ساری چیزیں آپ کو اپڈیٹ ہوتی ہیں تو اس کے بعد تو میرا خیال ہے کوئی اس طرح کا قدم نہیں اٹھاتا کہ ڈیلی ہوتی ہے اور اس سیکٹری صاحب تک جاتی ہے. صحیح, بالکل صحیح ہے, ساتھ کے ساتھ اس کو کر رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اب دیکھیں کویکری جو ہے اس کو وہ ہر دور میں, ہر ایئر میں آپ دیکھ لیں یا ہر دور میں دیکھیں گے, کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے تو یہ موضوع بحث رہا ہے یہ معاملہ. لیکن اس کے اوپر جو قانون میں, جس طرح کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. آپ یہ کیسز میں آپ کو میں آئی وٹنس ہوں اس بات پہ کہ جب بھی آپ کا جو ڈی ڈی ایچ او ہے یا دیگر جو آپ کا اسٹاف ان کو سیل کرتا ہے تو وہ خود سے ڈی سیل کر لیتے ہیں. پنجاب ہیلتھ کمیشن کے نوٹس میں بھی نہیں ہوتا, اور پلس ظاہر ہے آپ نے تو اس کو سیل کر کے پنجاب ہیلتھ کے کمیشن میں ہی بھجوانا ہوتا ہے. ظاہر ہے فردر ان کو فائن اور جو بھی ہے وہ پنجاب ہیلتھ کے کمیشن میں, لیکن اس میں بھی مجھے کچھ ایسی چیز ہے جس کو کہتے ہیں کہ ان کا چیک اینڈ بیلنس نظر نہیں آ رہا. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ کوئی بات نہیں. اگر دیکھیں نا, آپ سیل کرتے ہیں, اگر کوئی پرسنلی خود سے ڈی سیل کرتا ہے, صحیح, اس پہ ایف آئی آر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بات پھر وہی لاز موجود ہیں, ٹھیک ہے, تھوڑی سی کمٹمنٹ کی ضرورت ہے, لا کو سختی سے انفورس کرنے کی ضرورت ہے, یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. جبکہ ڈپارٹمنٹ کی اب اس پہ توجہ ہے, صحیح, اس پہ سختی بھی کی جا رہی ہے. ہوپ فلی مطلب کہ نیکسٹ اس میں کافی بہتری انشاءاللہ ان فیوچر آپ دیکھیں کہ بہت جلدی بہت بہتری آئے گی اس میں. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب نے عطائیت کے حوالے سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ اور جو اسپیشلی محکمہ صحت جو ہے وہ پنجاب میں عطائیت کے حوالے سے بہت زیادہ ورکنگ میں ہیں, اور کوئی بھی شخص جو کہ عطائی ڈاکٹر ہے, جو کہ کوائک ہے, وہ اپنی جو دکانداری اس نے چلائی ہے جو کہ لوگوں کی جانوں کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ کر رہے ہیں, ان کے اوپر اسٹرکٹ ایکشن جو ہے وہ محکمہ صحت کر رہا ہے, اور اس میں مزید بھی بہتری لائی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, اپنا بھی بہت سا خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان سید ابو ذر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.